अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए, अपने आप को इस दुनिया के रिजल्टों से दुनिया की टेंशन से अपना शब्द बचाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को बचाने के लिए मेरे जो खुदा ने रूह से कहा, अगर वो और तेरे घराना बचना चाहते हैं तो एक कश्ती क्या जो कि मैं इस जमीन को तबाह करने वाला हूँ। इस जमीन के एक एक इंसान को, एक एक परिंदे को, एक एक चौपाई को, एक एक जानवर को से बटाने में लगा हूँ। चूंकि जब खुदा ने जमीन पे निगाह की तो मैं जमीन की नाम कि कितना गुनाह था, कितना जुल्म था, कितना सितम था कि खुदा इस दुनिया को, इस जमीन को और जमीन पे रहने वाले हर बशर को तबाह करते रहता था। लेकिन मेरे दिलों में खुदा ने जमीन पे निगाह की, खुदा को एक रास्त पर बता इस जमीन पे दिखाई दिया। खुदा को एक रास्त पर बता इस जमीन पे दिखाई दिया और वो कौन सा? मेरे साथ आपको पैदाइश सातवीं आयत करेंगे। पैदाइश की किताब का 7वां बाब और 7वीं आयत। 7वीं आयत मेरे अजीजों खुदावंद के खुदा कलाम में की पैदाइश 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में थे। कौन कौन कहते हैं? तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में थे। मैंने देखो तूफान तो कायम किस मामले ना ना बारिश थी, ना तो बाढ़ था, कुछ भी नहीं था। खुदा ने नूह से कहा कि चूंकि जमीन पे निगाह है और उसे राजकुमार दिखाई दिया, इस पूरे जमीन पे सिर्फ एक इंसान राजकुमार मुझे दिखाई दिया और वो राजकुमार है, वो तू है। लिहाजा मैं इस जमीन को तबाह करने वाला हूँ। इस जमीन के तमाम चौपायों को, तमाम जानवरों को, तमाम समुद्री, तमाम हवाई हवा के केंद्रों को, समंदर के नीचे जानवरों को और जमीन के वृक्षों को, जमीन के चौपायों को, जंगली जानवरों को और पालतू जानवरों को, सबको मैं हस्ती से बिठा दूंगा। मेरे खुदा ने पसंद करता था माने बदल खुदा है, ना बादल है, ना तूफान है, ना आंधी है, ना ठंडी हवाएं है, कुछ भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि और कश्ती को बेकार है, हम मेरे जमीन को तबाह करने वाला बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कश्ती कर सकता था लेकिन उनकी सफल नहीं किया। उसने कहा खुदा के हुक्म देने के लिए और जो खुदा ने मुझे हुक्म दे दिया है बेशक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन खुदा ने पूर्ण की तारीफ कर दिया और जो खुदा ने कह दिया है और जो तारीफ करता है वो दिखाई देता है, देखने जैसा नहीं होगा। वो अपने बेटे को तैयार करता है कि खुदा इस जमीन पे एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी पापन लेके आता है और पापन से बचने का खुदा ने एक ही रास्ता बताया है और वो रास्ता है कश्ती तैयार करो। जब कश्ती तैयार करोगे तो तुम लोग उस कश्ती में सवार हो जाओगे। जब कश्ती तैयार हो जाएगी और तुम लोग कश्ती में सवार हो जाओगे। 7वें बाब की पहली आयत में देखें, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने एक जमाना में रात पर देखा है। मैंने एक जमाना में तुझे रात पर देखा है। तू अपने पूरे खानदान के साथ
تو بڑے پورے خاندان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، اس کشتی میں بیٹھ جا، اور اگر تو اس کشتی میں بیٹھنے کا اس کشتی میں سوار ہو جائے گا تو تو بول دے گا پاس ہے۔ لیکن جو اگر تمہیں پسند ہے تو ہمیں کافی بہت سی تنظیم کرنی ہے، اور آپ کو کام پتہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر پسند ہے تو جیسے لوگ ہمارے حکم کیا تھا اور انہوں نے اپنے لیے ہر وقت کشتی بنائی اور اس میں سوار ہو گیا اور اس وقت تک تحمل کر کے بیٹھا رہا جب تک اس نے اپنے راستے کے لیے تمام کام کرنا تو آج خداوند کے مسیح تحمل کا اس دن بیٹھا ہوا ہے کہ خداوند کے مسیح کو کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں، اور آ کے تمہیں ایک مندر میں دکھاؤں گا اور میں تمہیں اپنے باپ کو بتاتا ہوں تو بہت بات میں تمہارے لیے ہم تعبیر کرتا ہوں، بہت بڑے ہم نے گھر کرتا اور جو کوئی خیال سے جلتا وہ وہاں میں اپنے گھر میں رہے گا اور وہ وہاں میں میرے سامنے گا۔ تو میرے دیکھو خدا کے مسیح نے 2014 سال سے زیادہ تک گزرا، 2014 سال سے زیادہ گزر چکا، مطلب دیکھو صرف بات میں زیادہ ہے 2014 سال تھوڑا بہت یہ زیادہ ہے۔ 2014 سال ایک دو بہت بڑا تبدیلی عرصہ ہوتا ہے، کئی صدیوں گزر چکی ہوتی ہے۔ صدی کتنے سالوں کو کہتے ہیں؟ 100 سالوں کو۔ ایک 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے اور یہ ایک 100 سال کہتے ہیں کتنے سال ہیں؟ 2014 سال، 2000 ایک صدی نہیں، 2 صدیاں گزر چکی ہیں، 2000 سال گزر چکے ہیں۔ تو میں تو ہمیں میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ وعدہ بھول چکا ہے، اب اس میں کوئی نہیں آنا۔ ہمارے یہاں کہتے تھے کہتے تھے نسل سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے، توبہ کر لو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لو، اپنی گھروں کو بات کر لو۔ ہم اپنی گھروں کو بات کرتے ہیں جن کے خدا کے مسیح میرے ایسے لوگ ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب وہ ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں ڈال دیتا ہے جس میں کوئی نہیں آنا تو جو کچھ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں جو بدی ہے، آپ کی زندگی میں جو برائی ہے، آپ کی زندگی میں جو کمیاں ہیں، آپ کی زندگی میں جو کمزوریاں ہیں، ان کو اگر آپ دور نہیں کر رہے ابھی بھی آپ کے دلوں میں دماغوں میں ڈال دیا ہے تو میرے جو آپ سے اتنی صدیاں پہلے لوگ کے دور میں بھی اس دنیا میں زمین میں لوگ نہ راستے جب لوگ خدا کے پاس اس کے آئین حوالوں کا نہیں کرنے تھے، انہوں نے اپنی رمشیں قائم کر دی تھی اور وہ اپنے راستوں پہ چل ہوتے تھے اور خدا کے کلام کو درست کرتے اور خدا کو درست کرتے جو اس وقت خدا نے ان زمین کو برباد کرنے کا پلان کیا۔ لوگوں کا جو کہ تم رات وقت ہے تو کار کی کشتی بنا اور تو اور میرا کرنا اس میں سوار ہو جائے۔ میرے تمہیں کو لوگوں کے لیے کہا، لوگوں کے لیے کہا کہ میرے تو لوگ رات وقت تھا، لیکن رات وقت آج آپ کو پھر رات وقت نظام جلتا نہیں ہوتا، رات وقت نظام جلتا نہیں ہوتا، رات وقت مطلب کیا ہے؟ رات وقت سیدھے راستے پہ چلنے والا خدا کے آئین کا جو اپنی زندگی کو بہت سارے کسی کو ہے، بہت سارے دوسرے بتائے ہیں وہ بھی چوری نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں وہ لوگ بھی رات پاس ہیں، وہ لوگ بھی رات نماز ہیں۔ ہم مسیح ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہم تو رات پاس ہیں لیکن وہ بھی رات پاس ہیں۔
اور دو راجپال بھی ہیں اور خدا کے حکموں میں بیٹا کو ڈالنے کے لیے ان کے اندر خدا نے ایک رکھ بن دیا اور وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں راجپال نظام کا اوقات نہیں ہوتا. راجپال جو ہے وہ خدا کی بادشاہ کے وارث نہیں ہوتے. آپ کہیں گے کہ ہم خدا زندگی یہ نہیں آ رہے کہ راجپال خدا کی بادشاہ کی راجپال جو ہے وہ خدا کی بادشاہ میں داخل ہے. اور بادشاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ راجپال نظام کا اوقات نہیں ہوتا. راجپال جو ہے یہ پہلی چیز ہے کہ پہلا خدا کی طرف بڑھنے کے لیے اگر ہماری زندگی میں دن رات ہوتی ہے تو خدا ہماری طرف راغب ہوتا ہے. ہم خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں رات ہوتی نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. جہاں پہ خدا نے کہا کہ میں نے اس ہوئے زمین پہ نگاہ کی ہے اور مجھے یہاں پہ ایک بھی رات پر دکھائی نہیں دیا. جب کوئی بھی رات پر مجھے دکھائی نہیں دیا تو میں نے جب میرے گھرانا سے نظر کی تو میں نظر کی مجھے رات پر دکھائی نہیں دیا. لہذا میں کہتا ہوں کہ بات ہے خدا مجھے کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تو نے کہا تو نے کافی کر دیا رات پانی پہ تو ہے نہیں رات سے بڑھ رہا ہے اب تو نے کافی کر دیا وہ کافی نہیں کر دیا تو نے رسمی بنا لیا اور اپنے گھر کو اپنے گھر کے ایک بار کو اس پہ سوال آج خدا مسیح ہمارے لیے صحیح پہ جان دے چکا ہے. آج ہم جو جانتا ہے ہم نے جان جاتا بھی ہے. خدا مسیح کے صلیب پہ مرنے سے پہلے تک ہم رات ہوتے تھے لیکن اب نجات جاتا نہیں تھے. نجات صرف اور صرف خدا مسیح کی بساطت سے ہماری زندگی پہنچتی ہے ہماری زندگی آتی ہے اور جب ہم خدا مسیح کو اپنا نجات کا کام لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگی میں نجات آتا ہے. لوگ سے خدا نے کہا کہ تو اپنے گھر تو اپنے زندگی میں سوال کر. آج خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے. آج خدا کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ عام لوگ بھی اپنے گھرانے کو لے کے خدا مسیح کی کشتی میں سوار ہو جائے. پہلے بسنے والے کون تھے؟ لوگ کی کشتی والے. وہ لوگ تھے جو لوگ کی کشتی میں سوار ہو کے وہ سب کے سب بچے بے شک وہ دامن میں بے شک وہ برتن میں بے شک وہ ریت کے بارے تھے اور بے شک وہ انسان تھے جتنے بھی لوگ کی کشتی میں سوار ہو کے وہ سب کے سب بچ گئے. پھر اسی کو آگے کیوں دیکھتے ہیں لوگ کے طوفان سے بہت آگے کئی گندگیاں گزرتی جاتی ہیں. لوگ کچھ رات پانی کے کام کر رہے ہیں. خدا نے انسان کو شریعت بھی دے دیا. کچھ لوگ شریعت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور گزرتا جاتا ہے اور خدا کے مسیح کی دنیا میں آباد پہلے تو خدا کی مسیح اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اس دنیا میں وہ مذہبی طور پہ کس طرح کی کارے ہوتے ہیں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں روحانی طور پہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ خدا کی مسیح رات پر کو پورا کرتے ہوئے پانی کا دھما لیتے ہیں ضرور کو دھما لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتے ہیں نیکٹ کرتے ہیں اور خدا کی مسیح ہے اپنے کتنے شاگرد خدا کی بارہ شاگرد تھے اور بارہ کے علاوہ 72 اور شاگرد تھے جو سب کو پتا ہے وہ 12 کو پتا ہے کیونکہ 12 مسیح کے قریب رہے تھے اور باقی جو برکت تھے ان کو مسیح نے وفا کیا انہیں عمل کیا ان کو اختیارات کیا اور انہیں پھر بھیج کر دوسرے علاقوں میں جا کے تو اس مشکل کی دیوار کو جو لوگ اس مسیح میں بھولو گے تھے اس لیے انجیلوں میں ان کا اتنا زیادہ ذکر ہمیں نہیں ملتا. ہمیں جو ان کے مسیح نے اپنے 12 شاگرد مقرر کیے جو خدا مسیح کا ساتھ آپ کرتے تھے ان کے علاوہ خدا مسیح اور شاگرد مقرر کیے جنہیں خدمت کے لیے بھیج کیا.
ایک مرکز کے بھی کے چند بار کی کام کیا ہے مرکز 7 بار وضو کی 37 کی ہے برکت میں بھی کا چوتھا ان کی سینٹنس بھی آئے خداوند کے ذکر کلاوے سے برکت کے نزدیک کا 4 بار اور وہ سینٹنس بھی آئے سے لے کے 45 میں ہے خداوند کے ذکر کلاوے یہ لکھا ہے تب بڑی آندھی نہیں اور اللہ نے کشتی پر یہاں تک آئی کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف کشتی پر سو رہا تھا آج انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا مجھے فکر نہیں کیا ہلاک کرتے ہیں بہت لوگوں نے ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا چپ رہے بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا پھر اس نے ان سے کہا تم کیوں کرتے ہو آپ کو ایمان نہیں رکھتے اور وہ نمائش رکھتے اور آپس میں کرنے لگے بس یہ اور میں کہ ہوا اور پانی بھی اس کا ہوا ہے میرے زندوں جتنے بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے خدا کے کہنے کے مطابق نوح کے اپنے اور سب کے خدا کے حکم کے مطابق بچ گئے جہاں پہ خدا جی نے اپنی کشتی میں اپنے شاگردوں کو سوار کیا اپنے شاگردوں کو سوال کر کے خدا جی انہیں لے کے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے طوفان برپا ہو جاتا ہے جب تک کہ نوح کے دور میں طوفان آتا ہے اور لہر کشتی کے اور اونچائی پہ چلی جاتی ہے اور برف کے پانی سے برداشت ہو جاتی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے آندھی چل رہی ہوتی ہے اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے تو میرے عزیزوں ہوتا کیا ہے وہ شاگرد جنہوں نے بہت بڑے تقسیم کا دیکھتے ہوئے تھے بہت بڑے موجودات دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں چن لیا ہوا تھا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے سو رہا تھا اور تمہارا ایمان کام پہ کیا ہوا تمہارا ایمان کام پہ کیا پانی پکڑنے میں آج تم نے پانی کو جانتا اگر تم بات کرنا ہو رہا ہے تو تم نے اپنے بات کو کیوں نہیں جانتا تم نے بات کو پانی کو کیوں کرتے تھے اور یہ کشتی تباہ ہونے کے لیے تو خدا سے تم نے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے جب خدا کے مسیح اٹھتے ہیں خدا کے مسیح کیا کرتے ہیں ہوا کو کرتے ہیں تھم جاؤ طوفان کو کرتے ہیں رک جاؤ اور پانی کو کہتے ہیں نارمل پوزیشن پہ آ جاؤ ڈرائیور کو پوزیشن پہ دے گا نارمل پوزیشن پہ آ جاؤ اور وہ ساری لگے تو سب کچھ تھم گیا جو اس لیے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح کی کشتی پہ سوار ہوگا وہ ہلاک نہیں ہو سکتا نوح کی کشتی پہ جو سوار ہوا وہ اور جو خدا مسیح کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ بھی ہلاک نہیں ہو سکتا وہ ہلاک نہیں ہو سکتا اور جب وہ شاگرد خدا مسیح کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے بے شک یاد بات ہے کہ نوح میں نے اس زمین پہ ایک رات پر انسان کو دیکھا رات پر انسان کو دیکھا اور وہ تو ہے لہٰذا میں نے چاہا کہ تو بچ جائے شاہ پہ خدا کے مسیح اٹھتے کرتا ہے کیا ٹھیک ہے یہ تو رات باتوں میں نہیں کیا کہا خدا مسیح کیا کہا خدا کے مسیح نے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا تمہارا ایمان کہاں گیا کیونکہ جو کوئی شدت پہ ایمان نہیں کرتا اس کے لیے نظام تھا تو خدا کے مسیح اور اپنے شاگردوں کے لیے نجات کے بتانے کو کے آئے خدا کے مسیح جب بھی کوئی اچھی کام کرتے تھے جب بھی کوئی بولا کرتے تھے خدا کے مسیح نے ہمیشہ یہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے خدا کے مسیح جب گناہ معاف کرتے تھے تو اس کے بعد ان کی زندگی میں نجات کے دروازے کھول جاتے تھے آج ہمارے آج یہ خداوند کے کا کلام کا سنگت ہے اگر ہم راست بات ہے اگر راست تو ہمیں
खुदा जिस मसीह के आय के कमाल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदल करना है और जब हम खुदा जिस मसीह के आय के कमाल के मुताबिक जिंदगी को बदल करेंगे तो खुदा जिस मसीह का इरशाद आदत किया है कि जो कोई भी तुम में से ईमान लाए वो जो कोई भी ईमान लाए वो बपतिस्मा ले और मेरे साथ आए बपतिस्मा ले और मेरे साथ आए मेरे भाइयों आज अगर हमें निजात पानी है तो हमारे पास कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है पहले यीशु मसीह ही नहीं था यीशु मसीह को ढूंढना था और आपके पास है आज हमने इस कश्ती के सवार होना है खुदा के कलाम की कश्ती में सवार होना है और वो कश्ती इस कश्ती में सवार होना मेरे भाइयों वो आसान नहीं हो सकता हमने एक दिन खुदा के कलाम को छोड़ना है खुदा के कलाम को छोड़ना है हमारे धर्म के चारों साइडों में ऊपर नीचे सामने सामने हर साइड के नजर आए ताकि हमें अगर खुदा अपने आप को छुपा लेंगे तो कोई हमारे लिए बराबर का नहीं कर सकता आज हमने रूह के भगवान से सीखना है कि सिर्फ बात और खुदा मसीह की के समंदर में जब खुदा मसीह के सामने बिताते हैं तो वो लोग जो तुम ईमानदार तो हो लेकिन तुम्हारा ईमान कहाँ गया तो तुम्हें ईमान करते हो लेकिन तुम्हारा ईमान कहाँ गया क्यों तुम कदम उठा रहे हो तो क्यों मेरे मौजूदात को मेरे जीव कामों को मेरी तालीम को भूल गए हो कि तो अगर धर्म को बोलो कि ऊपर और जाके समझने में तो वो जड़ों समेत तने समेत वहां से उठेगा वो समंदर में अगर वो पहाड़ हो गए कि जहां से फिर जा तो वो फिर जाएगा मैंने तो तुम्हारे किस कदर पे जा रहे हो तो किस रास्ते पे जा रहे हो और अगर तो मेरे हाथ में कमाल के मुताबिक एक पाकिस्तान को बदलते करें तो ईमानदार तो बड़ी दुख की बात है दोनों रास्ता भी नहीं पाते क्योंकि रास्ता होगा जो आपके काम सीधी नाम होता है वो जब सीधी नाम करते हैं और उनकी मसीह को अपना रिजल्ट देखना मान लेते हैं तो मेरे ईमानदार बनते हैं और ईमानदार उनके लिए नजारा है और जो निजात के होंगे वो खुदा का पास करें अल्लाह करीम जो हमें तो आज हमें क्या करना है आज हमें खुदा की कश्ती का सवाल है खुदा के कलाम की कश्ती का सवाल करें खुदा के सामने कश्ती का मतलब क्या है कि जो कुछ भी भगवान हमें खुदा का कलाम देता है हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बदल करता है और अपने आप को से पा लेना है खुदा के कलाम से हमने अपने आप को छुपा लेना है जब हम रूह के तौर पे रूह ने अपने कानों को छुपाया और सिर्फ अपने आप को नहीं अपने घराने को नहीं कश्ती का सवाल करता है अगर आज एक कश्ती का सवाल है तो कल हमने दो कर लिया कल दो पत्तों में तीन कर लिया और तीसरी कर हमने इनको बढ़ाना है और इबादत लेना ताकि दिन को पढ़ाई करे वो खुदा की दूसरी आवाज को जल्द हो जल्द आगे बढ़ गया है आमीन खुदा का